دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی بیلنس آف پیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر جو سب سے میجر چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ یا بائیلیٹرل ٹریڈ، یا پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کا ٹریڈ کس تناظر اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ بیلنس آف پیمنٹ کو اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کروں تو یہ ایسا ہے کہ آپ کچھ چیزیں باہر بیچتے ہیں جو یہاں پہ پروڈیوس ہوتی ہے، دا گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ان پاکستان، جو کہ باہر ایکسپورٹس ہوتی ہے، اور اس ایکسپورٹس کے اگینسٹ ہمیں ریسیٹس ملتی ہے۔ ریسیٹس وہ پیمنٹس ہوتی ہیں جو ایکسپورٹس کی مد میں دوسرے ملکوں کے لوگ ہماری جو چیزیں خریدتے ہیں اس کی مد میں جو پیمنٹ ہوتی ہے اس کو ہم ایکسپورٹس ریسیٹس کہتے ہیں، اور ایکسپورٹس ریسیٹس جو ہے وہ ڈالرز میں ہم ریسیو کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں آپ جو باہر کی دنیا سے گڈس اینڈ سروسز یہاں پہ درآمد کرتے ہیں یا یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ ہم پیمنٹس کرتے ہیں۔ وہ ہم خریدتے ہیں تو چونکہ ہم خریدتے ہیں اس کے اگینسٹ ہم پیمنٹس کرتے ہیں، وہ پیمنٹس بھی ڈالرز میں ہوتی ہے۔ بیلنس آف پیمنٹس کا پرابلم پاکستان میں اس لیے ہے کہ یہاں کی ایکسپورٹس بہت لمیٹڈ ہے، بہت کم ہے، بہت ونریبل ہے، اور اس کا بیس بھی براڈن نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری ڈپینڈنس امپورٹس پہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہماری لگزوریس لائف ہے، اور کچھ وجوہات جو ہے وہ پاکستان کے اکانومی کے فنڈامنٹلز ایسے ہے کہ وہاں پہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ریسیٹس ایکسپورٹس کی مد میں ریسیو ہوتی ہے اور جو ہم پیمنٹ باہر کی دنیا کو ڈالرز میں کرتے ہیں اس میں ڈفرینس ہے، پیمنٹس بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹس جو ہماری ہے وہ کم ہے، تو اس لیے ہمارے پاس جو ڈالرز باہر سے آتے ہیں اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اس لیے یہ گیپ پرسسٹنٹلی بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری اکانومی پہ بیلنس آف پیمنٹس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے ڈیٹیلز میں ہم جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چلے تو سر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتا دیا نا کہ ایکسپورٹس پرائمریلی ہماری جو ہے، دیکھیں اب پیٹرولیم پروڈکٹس سے میرے خیال سے 50 to 60% آپ کی امپورٹس جو ہے باہر سے وہ ہم پیٹرولیم پروڈکٹس کرتے ہیں۔ پیٹرولیم پروڈکٹس کا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو ہے نہیں، انلیس اینڈ انٹل ہمارے پاس کوئی اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائی جائے، وہ لانگ ٹرم ہوگی۔ شارٹ ٹرم میں تو ابھی اس طرح کا آبویسلی اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، لیکن لانگ ٹرم میں اگر ہم اس طرح سے بنائے جائے کہ ہماری جو انرجی ڈیپینڈنس ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ چلی جائے اور اس کو رینیویبل انرجی کی طرف ہم لے کے جائے یا کول وغیرہ کی طرف لے کے جائے، جو ابھی بہت دور لگتا ہے کیونکہ کول کے اپنے مسئلے ہیں، تو اس کیس میں ہم اس کو تھوڑا سا جو امپورٹس ہے اس کو کم کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ ایکسپورٹس ہمیں بڑھانا پڑے گی۔ ایکسپورٹس میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو میجر ایکسپورٹس ہے، جو 60% جیسے امپورٹس ہیں ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، ایکسپورٹس میں ہماری 60%، تقریباً آلموسٹ 60% ایکسپورٹس ہماری ٹیکسٹائل سیکٹر کی ہے، اور ٹیکسٹائل سیکٹر اتنی ونریبلٹی ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر جو چلتا ہے وہ کاٹن سے چلتا ہے، اور اگر نیچرل ڈیزاسٹر کبھی بھی ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل ہے اس کو ایک میجر ہٹ پڑے گی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوالٹی دیکھ لے تو وہ بھی چائنا اور بنگلہ دیش وہ ہم سے زیادہ اچھی ہے ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری، اس لیے ان کی آگے جا رہی ہے اور ہماری پیچھے آ رہی ہے۔ تو ایک تو ونریبل بہت ہے، ایک سیکٹر پہ اتنی زیادہ ڈیپینڈنس ہے، اور وہ سیکٹر بھی جو ہے وہ نیچرل ڈیزاسٹرز کی زد میں آ سکتا ہے، جیسے ابھی سیلاب میں بہت ساری ہماری جو زمینیں ہیں وہ خراب ہو گئی۔ اگر کاٹن کے سیزن میں یہ ہوتا سب کچھ تو آبویسلی کاٹن پہ بھی بہت برا اثر پڑتا، یا کاٹن کی پروڈکشن پہ بہت برا اثر پڑتا، ٹو بی اسپیسیفک۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ ونریبل بہت ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری انرجی کرائسس کی وجہ سے پر یونٹ پروڈکشن پہ ہماری جتنی انرجی کی مد میں کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ پیٹرولیم پروڈکٹ اگر آپ یوز کرتے ہیں وہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں، گیس یہاں سے دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرے آپ کے پاس اس طرح کی ریسورسز نہیں۔ اگر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے اس پہ پوری ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ جانا کہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ایکسپورٹس اس کا جو حجم ہے، جو والیوم ہے، وہ کانسٹنٹلی ڈکریز ہو رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اسپیشلی وین سین ان کمپیریزن ٹو دا ایشین کنٹریز، جیسے آپ چائنا کو دیکھ لیں یا جیسے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ان کے مقابلے میں ہماری کافی کم ہوتی جا رہی ہے، انڈیا کے مقابلے میں کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اگر جب ہم ان کے پر یونٹ کاسٹ کی بات کی تو انرجی میں سب سے زیادہ کاسٹ پاکستان کی۔ اب کاسٹ بہت زیادہ ہے، ونریبل ہے، نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے بھی خراب ہو سکتے ہیں، ایک ہی سیکٹر ہے، اس کے باوجود اگر ہم پوری ایکسپورٹس آپ دیکھ لیں تو آپ کی ایکسپورٹس اور امپورٹس میں 20 سے 30 بلین ڈالرز کا ڈفرینس ہے۔ تو آبویسلی سولوشن لانگ ٹرم میں ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم میں تو آبویسلی کچھ نہیں ہو سکے، کیونکہ امپورٹس جو آپ کرتے ہیں وہ مینلی پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے، وہاں پہ بھی آپ
اگر کم کریں گے تو آبویسلی بہت سارے آپ کی ٹرانسپورٹیشن اس کے ساتھ لنک ہے, آپ کی پروڈکشن اس کے ساتھ لنک ہے, آپ کا جو انڈسٹری ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر اس کے ساتھ لنک ہے. تو اس لیے وہ ساری خراب آپ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ایکسپورٹس بڑھانا چاہتے ہیں تو گیون سرکمسٹانسز میں جو ابھی ہے اس میں تو کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ جو بھی ایکسپورٹس کرتے ہیں تو آپ اپنے ایکسپورٹس کا 40% چیزیں امپورٹس کرتے ہیں. مطلب پاکستان سے جو چیزیں باہر کی دنیا میں جاتی ہے اس کے پروڈکشن کے پروسیس میں جو مشینری لگتی ہے, جو را مٹیریل لگتا ہے, اس کا ہر ایک یونٹ کی مد میں 40% جو ہے مطلب 0.40 یہ باہر سے امپورٹ ہو کے آتا ہے. تو آپ کی ایکچوئل ایکسپورٹس اگر فرض کریں $30 بلین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک 11 بلین تو اس میں وہ خرچ ہوئے کہ اس کی پروڈکشن میں باہر سے جو چیزیں ہیں وہ لگی ہوئی. تو اگر اس طرح سے ان دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو بیلنس آف پیمنٹس کا پرابلم جتنا بڑا لگتا ہے اس سے بھی کافی زیادہ ہے. کرنا یہ پڑے گا گورنمنٹ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنانی پڑے گی. دس از ویری ہائی ٹائم کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ریزن اس کے دیکھیں یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس کو موڈیفائی کرے اس کو موڈیفائی کرے, انرجی کرائسس کر لے, ورلڈ بینک کی رپورٹ آ گئی, IMF کی رپورٹ آ گئی, وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہوتی رہی. لانگ ٹرم میں اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ کو کرنا پڑے گی. آپ کو اپنا پیٹرن اپنا ٹرینڈ ریوائز کرنا پڑے گا, اس کنٹری کے پوٹینشیل کو ایکسپلائٹ کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کسی بھی سیکٹر میں آگے نہیں جا سکتے. دوسرا یہ آپ جرمنی کو دیکھ لیں, ایجوکیشن میں جب ایسٹ اور ویسٹ جرمنی بھی تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں وہاں پہ سب سے زیادہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا تھا اور پوری دنیا کو بہت ساری ایکسپورٹس وہ کرتے تھے. ابھی بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جن کنٹریز میں ایجوکیشن لیول دوسروں سے زیادہ ہے تو وہ لوگ جو ہے کبھی کبھی پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس مد میں. اور ایک چائنی کہاوت ہے کہ اگر آپ 2 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں یا 1 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ چاول جو ہے اگا دیں. اگر آپ 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ٹریز اگا دیں. لیکن 100 ایئرس کی پلاننگ اگر آپ کریں گے تو آپ ایجوکیشن کو فوکس رکھیں گے اور GDP کا مین پورشن اس پہ ہونا چاہیے. اب آپ کا جتنا پورشن ایجوکیشن میں جاتے ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ جو کریٹیوٹی ہے یا ریوائزنگ تھنگس ہے یا ایک ڈائریکشن دینا ہے وہ سارا بھی اسی طرح فلاپ ہے. اور جو